السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا باب ہے باب ما جاء فی اللقمۃ الساقطۃ، گرے ہوئے لقمے کے بارے میں، یعنی اگر کوئی لقمہ گر جائے، کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حدیث سنیے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم طعاما فسقطت لقمة فلیمت ما رابہ منها ثم لیطعمها ولا یدعها للشیطان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور اس کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس لقمے میں جو ناگوار چیز ہو، جو مشکوک چیز ہو، اس سے اس کو دور کر دے، پھر اس کو چاہیے کہ اس لقمے کو کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھاتے وقت کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ سے، اس کی پلیٹ میں سے گر جاتا ہے، دسترخوان پر گر جاتا ہے یا زمین پر گر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں 3 جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فَلْيُمِتْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، اس لقمے کو اٹھا کر کے جو اس میں کوئی گندگی لگی ہے، کوئی تنکا لگا ہوا ہے، اس کو دور کر دے، اس کو دور کر دے۔ دور کرنے کے بعد پھر اگر اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کا میلان طبعی ہے اور وہ کھا سکتا ہے، وہ کھانے کے لائق ہے، ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا، پھر اس کو چاہیے کہ اس لقمے کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے، یعنی وَلَا يَدَعْهَا لِأَكْلِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے کھانے کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جاتا ہے، اس گرے ہوئے لقمے پر وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان کی شرکت اس میں ہوتی ہے۔ ہر اس کام میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو، ہر اس کام میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ اس نے گرے ہوئے لقمے کو نظر انداز کیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اور لوگوں کی نگاہوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے درمیان ہماری وقات نہیں رہے گی، لوگ سوچیں گے کہ بہت حریص ہے، یہ سوچ کر کے اگر وہ لقمے کو چھوڑ دے گا تو شیطان کی اس لقمے کے ساتھ شرکت ہو جائے گی اور شیطان اس لقمے کو کھائے گا۔ یہی حال کھانے کا بھی ہے، جو کھانا اس حال میں کھایا گیا ہو کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کر کے وہ کھانا شروع نہ کیا گیا ہو، تو اس کھانے میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کھانے سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا نام لیا نہیں گیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی گئی اس کھانے میں، تو اسی لیے شیطان کی شرکت ہر بری جگہ، ہر نافرمانی کی جگہ، ہر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کیا گیا ہو۔ تو وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ایک مفہوم وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ کا یہ بھی ہے وَلَا يَدَعْهَا لِإِغْوَاءِ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس لقمے کو نہ چھوڑے، کیونکہ جب لقمہ گر جاتا ہے تو شیطان دل کے اندر بات ڈالتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ لقمہ اٹھانا نہیں، اس لیے کہ لقمہ اٹھاؤ گے تو لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں گے، لوگ تمہیں حقیر سمجھیں گے، لوگوں کے نگاہوں سے تمہاری وقعت گرے گی، تو شیطان اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں کی وجہ سے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ولا يدعها، لقمے کو نہ چھوڑے۔ لقمے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس لقمے میں کوئی تنکا لگا ہوا ہے، کوئی گرد و غبار لگا ہوا ہے، اس کو ہٹا دے اور پھر وہ لقمہ کھانے کے لائق ہو تو اس کو کھا لے۔ اگر طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جو چیز مضر ہو، کوئی بہت زیادہ گندی چیز اس کے ساتھ ملوث ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس لقمے کو نہ کھائے بلکہ اس کو کسی اٹھا کر کے کسی جانور کے لیے ڈال دے، کتے کے لیے ڈال دے، بلی کے لیے ڈال دے یا پرندوں کے لیے ڈال دے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرے جتنی وہ قدر کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔